عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات ثناء سرور ذیشان دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، دلائل الخیرات شریف سے درود پاک کے فضائل کا باب جاری ہے۔ آئیے مزید احادیث کریمہ سنتے ہیں اور اپنے اندر درود پاک اور دلائل الخیرات شریف کی محبت کو تازہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کتاب میں مجھ پر درود بھیجا، فرشتے اس پر درود بھیجتے رہیں گے جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا۔ حضرت ابو سلیمان دارانی نے فرمایا، من اراد ان يسأل اللہ حاجته فلیکثر بالصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالی سے حاجت مانگنا چاہے، اسے چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بکثرت درود بھیجے۔ ثم يسأل اللہ حاجته وليختم بالصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ تبارک و تعالی سے اپنی حاجت مانگے، آخر میں بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اول و آخر درود شریف قبول فرمائے گا، اور اس کے کرم سے بعید نہیں ہے کہ ان کے درمیان والی دعا قبول نہ فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نزہۃ الاحداق فی مکارم الاخلاق وغیرہما میں بھی یہی الفاظ ہیں۔ تصلی علیہ کا معنی ہے فرشتے اس کے لیے استغفار اور دعا کرتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خادم حدیث کو اگر یہی فائدہ ہو کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف لکھتا ہے تو یہی بہت بڑا فائدہ ہے، کیونکہ جب تک درود پاک کتاب میں رہے گا اس پر درود بھیجا جاتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے یہ حدیث روایت کی، امام نسائی، ابن خزیمہ، ابن حبان، حاکم اور بیہقی نے اپنی سنن میں روایت کی اور اسے صحیح قرار دیا کہ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجے بغیر دعا مانگتے ہوئے سنا، تو فرمایا اس شخص نے جلدی کی۔ پھر انہیں بلایا اور فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ابتدا کرے، پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھے، پھر جو چاہے دعا مانگے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حسن حسین میں ہے، آداب دعا میں سے یہ ہے کہ اول و آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجے۔ کبیر میں اس کی نسبت امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن حبان اور حاکم کی طرف کی۔ امام نووی فرماتے ہیں،
علماء کا اتفاق ہے کہ دعا کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ اسی طرح ان دونوں پر دعا ختم کرنی چاہیے۔ اس بارے میں بہت سے ارشادات معروف ہیں۔ بعض دیگر حضرات نے فرمایا کہ دعا کے درمیان میں بھی درود پاک پڑھنا مستحب ہے۔ امام احمد بزار، ابو یعلا اور امام بیہقی شعب الایمان میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ سوار کے پیالے والا معاملہ نہ کرو۔ سوار اپنا پیالہ بھر کر رکھ دیتا ہے اور اپنا سامان اٹھا لیتا ہے، اب اگر اسے پانی پینے کی ضرورت ہو تو پی لیتا ہے، یا وضو کی حاجت ہو تو وضو کر لیتا ہے، ورنہ اسے انڈیل دیتا ہے۔ تم دعا کی ابتدا، وسط اور آخر میں میرا ذکر کرو، یعنی مجھ پر درود شریف بھیجو۔ حضرت ابو سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام بعض نے نقل کیا ہے کہ ہر قسم کا عمل مقبول بھی ہوتا ہے اور مردود بھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجا جانے والا درود پاک مقبول ہی مقبول ہوتا ہے، وہ کبھی مردود نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ امام دیلمی مسند الفردوس سے حضرت انس سے اور بیہقی شعب الایمان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً راوی ہیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم اکثر سنتے ہیں حدیث پاک سے کہ یہ مرفوعاً ہے یا موقوفاً ہے، تو یہاں ایک قاعدہ ہے کہ انتہائی سند اور نسبت کلام کے اعتبار سے حدیث کی 3 قسمیں ہیں: مرفوع، موقوف، مقطوع۔ وہ حدیث جس کی سند حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے اسے مرفوع کہا جاتا ہے، اور جس حدیث کی سند کسی صحابی تک پہنچے اسے موقوف کہا جاتا ہے، اور جس حدیث کی سند کسی تابعی تک پہنچے اسے مقطوع کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر مرفوعاً راوی ہیں۔ روایت کیا ہے کہ ہر دعا نامقبول ہے یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھے اور اپنی مجلس سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ پڑھے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اس کے 80 سالہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ روایت میں ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی الصلاة علی فقد اخطأ طریق الجنہ، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا بے شک وہ جنت کے راستے سے ہٹ گیا۔ بھولنے سے آپ کی مراد چھوڑنا ہے، اور جب چھوڑنے والا راہ جنت سے ہٹ گیا ہے تو پھر آپ پر درود بھیجنے والا جنت کی راہ پر چلنے والا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاءنی جبریل علیہ السلام فقال یا محمد لا يصلي عليك احد من امتك الا صلى عليه 70,000 ملك ومن صلت عليه الملائكة كان من اہل الجنہ۔ روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام آئے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا جو امتی آپ پر درود بھیجے گا اس پر 70,000 فرشتے درود بھیجیں گے، اور جس پر فرشتے درود بھیجیں وہ جنتی ہوگا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو مجھ پر بہت درود بھیجے گا جنت میں اس کی بہت بیویاں ہوں گی۔ صلو علی الحبیب
اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کا حکم اس لیے ہے کہ آپ کے احسان کا شکریہ ادا کیا جائے، اور آپ کا احسان تو دائمی ہے، لہٰذا شکریہ بھی دائمی ہونا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وَإِنَّمَا أَرَادَ، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بالنسیان حدیث شریف من نسی الصلاۃ علیہ میں نسیان سے ترک کا ارادہ فرمایا۔ یہ ابن فرحون کے الفاظ ہیں۔ نسیان سے ترک مراد لینے کی وجہ شیخ المشائخ ابو محمد عبد الرحمن نے دلائل الخیرات شریف کے حاشیہ میں یہ بیان فرمائی کہ ترک ارادے سے ہوتا ہے، برخلاف نسیان کے کہ جس کا معنی غفلت ہے وہ ارادے سے نہیں ہوتا۔ اس پر مواخذہ نہیں ہے، بلکہ جو شخص کار خیر کا ارادہ رکھتا ہے اور پھر اسے کوئی رکاوٹ پیش آ گئی ہو یا بھول گیا ہو تو وہ اس کی برکت سے محروم نہیں ہوگا، بلکہ اس کی فضیلت حاصل ہوگی۔ علاوہ ازیں نسیان دائمی نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھار ہوتا ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی گفتگو ہے، ورنہ دین میں حرج پیدا ہو جائے گا۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور تم پر دین میں کچھ تنگی نہیں رکھی۔ حدیث پاک میں لفظ نسیہ بمعنی ترک یعنی چھوڑ دیا ہے، اور اس کا معنی لغت میں مشہور ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بھولنے کو چھوڑنا لازم ہے، چھوڑنے کو بھولنا لازم نہیں ہے۔ یعنی جو بھول گیا درود پاک پڑھنا، ظاہر ہے کہ اس نے درود چھوڑا، اور جس نے چھوڑا تو ہو سکتا ہے کہ اس نے قصداً چھوڑا ہو، کہ چھوڑنے میں دونوں پہلو آتے ہیں۔ کان المصلی علیہ سالکا الی الجنہ، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے والا جنت کی طرف چلنے والا ہوگا، کیونکہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ درود پاک کا ترک کرنے والا راہ جنت سے دور ہوگا، اور وہاں دو قسم کے افراد ہی ہوں گے، درود شریف پڑھنے والے اور اسے نہ پڑھنے والے، اور دار بھی دو ہوں گے، جنت یا دوزخ، یعنی جنت کا دروازہ یا دوزخ کا دروازہ، اور اس سے چارہ نہیں ہے کہ جنت میں داخلہ ہوگا یا دوزخ میں۔ اور درود بھیجنے کا حکم تارک کے یعنی چھوڑنے والے کے حکم کے برعکس اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور حکم سے جنت کی راہ پر چلے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک اور حدیث میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے جبریل امین علیہ السلام نے خوشخبری دی اور کہا آپ کا رب تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر درود بھیجوں گا، اور آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا، لہٰذا میں نے اللہ تبارک و تعالی کے لیے شکر کا سجدہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ملنے والی یہ پہلی بشارت ہے کہ آپ پر درود بھیجنے والے پر اللہ تبارک و تعالی درود بھیجتا ہے۔ اسی لیے اس کے سبب سے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا۔ نیز اس میں اللہ تبارک و تعالی کے مطلق درود بھیجنے کا ذکر ہے، 10 مرتبہ یا اس سے زیادہ درود بھیجنے کا ذکر نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، جس پر فرشتے درود بھیجیں گے وہ اہل جنت سے اس لیے ہوگا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے حامل، فرما بردار اور معصیت سے پاک ہیں، اور وہ جو کچھ کہتے ہیں اسی کے حکم کے مطابق کہتے ہیں، اپنے آپ کچھ نہیں کہتے، وہ خود تصرف نہیں کرتے
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تصرف کے تابع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے بھلائی اور رحمت کا ارادہ فرماتا ہے اس کے لیے فرشتوں کی زبان پر دعائے رحمت اور استغفار جاری فرما دیتا ہے، لہٰذا ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور اس شخص سے رحمت و مغفرت کا معاملہ فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنا نیکیوں کے حصول، گناہوں کی معافی، درجات کی بلندی اور جنت میں محلات کی تعمیرات کا سبب ہے، اور محلات کی جان حوروں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ جس شخص پر اللہ تبارک و تعالی درود بھیجے وہ اس لائق ہے کہ ان تمام نعمتوں کو حاصل کرے، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالی کے محبوب حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج کر اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرے، وہ اس بات کا اہل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے خیر کو حلال فرما دے اور عطا فرما دے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک جنتی کی متعدد بیویاں ہوں گی، یہ بات احادیث کثیرہ سے ثابت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اعمال صالحہ کے ثواب میں جنتی بیویاں عطا کی جائیں گی۔ اس بارے میں بہت سی حدیثیں وارد ہیں۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، جس نے میرے حق کی تعظیم کے لیے مجھ پر درود بھیجا، اللہ تبارک و تعالی اس کے درود بھیجنے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جس کا ایک پر مشرق اور دوسرا مغرب میں، اور اس کے پاؤں سب سے نچلی 7ویں زمین پر ٹھہرے ہوئے ہیں، اور اس کی گردن عرش کے نیچے لپٹی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرماتا ہے، میرے بندے پر درود بھیج جس طرح اس نے میرے نبی پر درود بھیجا ہے، پس وہ اس بندے پر قیامت تک درود بھیجتا رہے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس حوض کوثر پر کئی ایسی جماعتیں آئیں گی جن کی پہچان مجھے صرف اس لیے ہوگی کہ وہ مجھ پر بکثرت درود بھیجتے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 بار درود بھیجے گا، اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجا اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 بار درود بھیجے گا، اور جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا اللہ تبارک و تعالی اس پر 1000 بار درود بھیجے گا، اور جس نے مجھ پر 1000 مرتبہ درود بھیجا اللہ تبارک و تعالی اس کا جسم آگ پر حرام فرما دے گا، اور اس کو دنیا اور آخرت میں سوال کے وقت قول ثابت کے ساتھ ثابت رکھے گا اور اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور قیامت کے دن مجھ پر بھیجا ہوا اس کا درود اس حال میں آئے گا کہ اس کا نور پل صراط پر 500 سال کی مسافت تک ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی اسے ہر درود کے بدلے جو اس نے مجھ پر درود بھیجا ہوگا جنت میں ایک ایک محل عطا کرے گا، یہ درود کم ہو یا زیادہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، حدیث میں لفظ تعظیماً آیا، یعنی اس نے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور کمال کا اعتقاد کیا ہے، جو بلندی کے لحاظ سے آنکھوں اور ہیبت کے اعتبار سے دل کو بھر دیتا ہے، اور اس کا اطلاق ایسے فعل پر بھی کیا جاتا ہے جو اعتقاد عظمت پر دلالت کرے، یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بلند عظمت کا عقیدہ بھی ہو تب کما حق ہو یہ ملیں گے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ابھی جو آپ نے اتنے کثیر درود پاک کے فضائل سنے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بکثرت درود پاک پڑھیں، اور دلائل الخیرات شریف درود پاک کا بہترین مجموعہ ہے، اور اس کے ایک حزب میں کثیر درود پاک ہیں، اور دلائل الخیرات شریف میں 8 حزب ہیں۔ اگر ہم روزانہ بھی ایک حزب کو پڑھ لیں گے تو ہمیں کثیر درود پاک کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں روزانہ دلائل الخیرات شریف کا ایک حزب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے پڑھنے کی برکت سے ہمیں جنت کا حقدار بنا دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات ثناء سرور ذیشان دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات